ترمذی کے کتاب سے کتاب الطہارہ کے اندر مسائل بیان ہو رہے ہیں. یہ درس نمبر 17 ہے. انشاءاللہ ایک دو دروس میں طہارت کے مسائل مکمل ہو جائیں، پھر آگے نماز کے مسائل شروع ہوں گے. غسل جنابت میں 3 چلو پانی لینا تاکہ سر کے دائیں طرف بائیں طرف اور درمیان میں ڈالا جائے، یہ سنت طریقہ ہے. ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ غسل میں پورے جسم پہ پانی پہنچانا لازمی ہے. بدن کو ملنا یہ لازمی اور فرض نہیں. پانی اگر پہنچ گیا تو غسل ہو گیا. جیسے آپ ایک دریا میں نہا رہے ہو، ایک تالاب میں نہا رہے ہو، آپ نے ڈبکی لگائی، آپ کو غسل ہو گیا. لیکن یہ ملنا صفائی ستھرائی کے وہ الگ مسئلہ ہے. غسل جو ہے وہ جب پورے جسم کو پانی پہنچ جائے تو غسل ہو جائے. اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طرح غسل سے پہلے وضو کرنا، اس کے طریقے پہلے بیان ہوئے ہیں، آپ سب کے ذہن میں وہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. ایک مسئلہ، جب غسل جنابت ہو تو چونکہ ہم سر کے اوپر پانی اس میں ڈالتے ہیں، انگلیاں اس میں پھیرتے ہیں، اور مسح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں. تو اس لیے غسل جنابت میں مسح کی ضرورت نہیں. احادیث میں اس سے رخصت دے دی گئی کہ آپ نے جب وضو کیا اور اس طریقے سے سر کے اوپر پانی ڈالا تو مسح کی ضرورت اس میں وہ نہیں، لازمی اس میں نہیں. اچھا، عورت اگر غسل کرے تو اگر غسل جنابت کرے تو سر کے بال اس کو کھولنا لازمی نہیں. حیض سے اگر غسل کرے تو پھر بال کھولنا لازمی. اب دیکھیے شریعت نے آسانی رکھی ہوئی ہے، انہوں نے مہندی وغیرہ بنائی ہوئی ہے، اس کو کھولنا، کیونکہ پانی جب سر پہ ڈال دیا تو پانی پہنچ رہا ہے اور ان بالوں پر پانی آ گیا، اس کو کھولنا ضروری نہیں. کیونکہ جنابت کا مسئلہ زیادہ لاحق ہو سکتا ہے شادی شدہ خواتین کو، اور جب کہ غسل حیض سے غسل کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ چونکہ مہینے میں ایک بار ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کہا گیا کہ بالوں کو کھولنا پڑے گا. تو یہ ایک مسئلہ وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک اور مسئلہ، خواتین کو چونکہ علم نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جب حیض شروع ہو جائے تو ختم ہونے تک ہم نہا نہیں سکتے. حالانکہ ختم ہونے پر وہ غسل فرض اور لازم ہے. درمیان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بہت سے صحابیات سے ثابت ہے وہ حیض کی حالت میں بھی نہایا کرتی. یہ تو صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے. مثال اب سب گرمی ہے اور یا بہت سارے گھر کا کام کر لیا ہے، پھر بھی وہ خاتون نہا نہیں رہی. کتنے دن وہ نہیں نہا رہی ہے کہ میں حالت حیض میں. تو یہ غلط طریقہ ہے جو خواتین میں آ رہی ہے. اس میں نہا سکتی ہے، البتہ اس غسل سے وہ اب نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی جب تک وہ حیض سے پاک ہو کے غسل نہ کرے. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا مسئلہ تو یہ ہے کہ جنابت میں جب جماع ہو تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اذا التقى الختانان وجب الغسل وان لم ينزلا. جب میاں بیوی وہ جماع کرے تو چاہے انزال نہ بھی ہو مرد کو تو غسل لازم ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ اتنا صحابہ کے درمیان اتفاقی مسئلہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اس میں اختلاف کرے گا تو میں اس کو عبرتناک سزا دوں. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ میں نے جماع کیا لیکن
منی تو خارج نہیں کی، انزال نہیں ہوا، تو میرے اوپر غسل فرض نہیں ہے. فرض ہے چاہے منی خارج ہو نہ ہو، جماع کی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے. وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر خواب میں بندہ جماع کرے تو اس میں پھر مسئلہ ہے کہ اگر منی خارج ہو گئی، یعنی بندہ صبح اٹھا اور کپڑوں پر نشانات تھے، تو پھر وہ جا کے وہ غسل کرے گا. اگر کپڑوں پر نشانات نہیں تھے، بدن پر نشانات نہیں تھے، تو اس پر غسل نہیں ہے اگرچہ اس نے خواب میں جماع کیا. دوسرا مسئلہ وہ ہے ایک بندے کو خواب یاد ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ صبح اٹھتا ہے اور کپڑوں پر نشانات منی کے دیکھتا ہے تو وہ غسل کرے گا، کیونکہ یہ دلیل ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا اور احتلام ہوا ہے اس کو، تو احتلام پر وہ غسل کرے گا. ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے، ام سلیم رضی اللہ عنہا آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں. میں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر عورتیں بھی اس طرح خواب دیکھیں جس طرح مرد دیکھتی ہے، ان کو یعنی احترام ہو جائے تو کیا عورتیں بھی غسل کریں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں غسل کریں. اب یہ احترام چونکہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ام سلیم کے اس سوال پر بڑا تعجب کیا کہ کس طرح سوال پوچھ رہی ہو، شرما رہی ہو، اس طرح انہوں نے کہا کیونکہ یہ کم ہوتا ہے. اور انہوں نے اس لیے سوال پوچھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ حق بات میں شرمانا نہیں ہے، میں پوچھنا ہے، مسئلہ معلوم کرنا ہے. ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ منی میں اور مزی میں فرق ہے. منی کے اوپر غسل ہے اور مزی میں وضو ہے، استنجا ہے اور وضو. سعد بن حنیف رضی اللہ عنہ، اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی احادیث ہے. علی رضی اللہ عنہ نے دوسروں کو بھی بھیجا، خود بھی پوچھا کہ اس پر غسل کروں یا کیا مسئلہ ہوگا، تو جواب ملا کہ استنجا ہے، یعنی خصیتین کو دھونا ہے اور استنجا کرنا ہے اور وضو کرنا ہے، بس اس میں مزی میں یہ ہے. یعنی شہوت سے جو باریک پانی نکلتا ہے جو منی نہیں ہے وہ مزی کہلاتا ہے. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اس کو دیکھو یہ مسائل ایسے ہوتے ابھی بھی، یعنی اگر زیادہ لوگ ہوتے آپ لوگ تو روزانہ درس میں بیٹھے ہوتے ہو، کوئی نئے بندے ہوتے ہو کہتے کہ کس طرح مسائل بیان ہو رہے ہیں، یہ کیا بیان ہو رہا ہے. تو جب ان کو پتہ نہیں ہوتا پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جہالت پر مبنی وہ ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. سعد بن حنیف رضی اللہ عنہ صحابی ہے، اب دیکھو ان کو پتہ نہیں تھا، تو جب وہ مزید خارج ہوتی ان کی تو وہ ہر وقت غسل کرتے تھے. خاص طور پہ جو لوگ نئی شادی کر لیتے ہیں، جوانی ہو، مزید زیادہ خارج ہو اور ہر وقت جا کے وہ غسل کرے، کتنی بڑی تکلیف ہو، تو وہ ہر وقت یہ غسل کرتے تھے. تو آخر کار جب وہ تنگ آیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کے پوچھا کہ اس طرح مسئلہ ہے تو اس میں غسل لازمی ہے، ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ نہیں، اس میں غسل نہیں ہے، اس میں آپ صرف وضو کریں، یعنی بندہ استنجا کرے اور وضو کرے. ایک اور مسئلہ، استنجا کرنا تو لازمی ہے، لیکن کپڑوں پر اگر نشانات ہو تو ان کپڑوں کو دھونا وہ لازمی نہیں. اس میں بھی حکمت ہے. وہ حکمت کیوں ہے؟ کیونکہ ہر وقت کپڑے بدلنا، ہر وقت کپڑے دھونا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایسے لوگ تو پھر ہر وقت کپڑے ہی دھوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ اس پہ چھینٹے مارنا. یہ چھینٹے مارنا، یہ پانی کے چھینٹے مارنا، یہ ایسا ہو گیا کہ آپ نے اس کو دھو. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر کوئی مطلب دھوتا ہے، اس میں یہ منع نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں میں چھینٹے ماروں گا، اتنا پانی کے چھینٹے پڑنے سے یہ کافی ہے، پاک ہو جائے گا، تو بالکل واقعی پاک ہو جائے گا، وہ جا کے اپنی نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے. ایک اور مسئلہ، منی اگر خشک ہو
کپڑوں پر نشان پڑے ہوئے. اگر اس کو کسی لکڑی وغیرہ سے ناخنوں سے اس کو کھرچ دیا جائے یا مل دیا جائے کسی اور چیز سے تو یہ بھی اس کی ایک پاکی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو کبھی کھرچ لیتی تھی اور کبھی دھو لیتی تھی. تو دھونا جو ہے وہ مستحب ہے اور اس کے علاوہ ذریعوں سے بھی اس کو پاک کیا جا سکتا ہے. ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے، ایک شخص ہے اس کو جنابت لاحق ہو گئی، اس نے بیوی سے مباشرت کی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں سو جاؤں. تو اکثر لوگوں میں ایسا ہے کہ اگر یہ بندہ مر گیا تو پھر اس کو 2 غسل دینے پڑیں گے. یہ ایسی ہی لوگوں کی بات ہے، اس کو کچھ نہیں. وہ جو غسل میت کا ہے وہ سارا غسل اس کا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں 3 طریقے ہیں. کچھ علماء نے 4 طریقے بھی ذکر کیے ہیں کہ اگر مباشرت کر لی اور پھر بندہ سونا چاہتا ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے سو جائے. دوسرا یہ وضو کر کے سو جائے. تیسرا یہ تیمم کر کے سو جائے. اور چوتھا یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کر سو جائے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ جب میں صبح اٹھوں گا تو غسل کروں گا اور غسل کے بعد جا کے صبح کی نماز پڑھوں گا. تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کبھی جنابت کے حالت میں سو جاتے، وضو کر کے سو جاتے. اچھا، پھر اس میں ایک اور مسئلہ کہ میاں بیوی حالت جنابت میں ہے، ابھی انہوں نے غسل نہیں کیا. اگر یہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کا جھوٹا کھا لیتے تھے، پی لیتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کا جسم سے ملتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مومن جو ہے ناپاک نہیں ہوتا. یہ جو غسل کا کہا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو جنابت لاحق ہو گئی ہے تو آپ نے غسل کرنا ہے. تو اس لیے یہ غسل کر کے بندہ عبادت کرنے کے، باقی عبادات کرنے کے وہ لائق ہو جاتا ہے، وہ عبادتیں کرتا ہے، خاص طور پہ جو نماز. باقی اس کا جو پسینہ ہے، پسینہ کسی کو لگ گیا تو یہ نہیں کہ وہ کپڑے پلید ہو گئے، ناپاک ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سارے مسائل جو ہے وہ موجود ہیں. ایک اور مسئلہ، جس طرح وضو کے لیے تیمم ہے، اگر پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن آپ کو وہ لوگ دے نہیں رہے، یا پانی ہے لیکن اگر آپ پانی استعمال کرو گے تو آپ مر جاؤ گے، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی تمام صورتوں میں تیمم کرنا ہوگا. تو وضو کے لیے بھی تیمم اور غسل کے لیے بھی تیمم، چاہے وہ جنابت کا غسل ہو، چاہے وہ جماع کا غسل ہو، چاہے وہ حیض اور نفاس کے بعد خواتین غسل کرے، اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے تیمم کا، وہ تیمم کر رہے. اچھا، اگر ایسی صورتحال ہے، اتنا سا پانی ہے کہ بس لوگ اس کو پی رہے ہیں اور اگر وہ پانی ختم ہو گئے تو مر جائیں گے، اس سے وہ لوگ وضو وغیرہ نہیں کر سکتے. تو اب ایسی صورتحال میں یہ لوگ جی رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سِنِينَ، 10 سال تک بھی پانی نہ ہو تو تیمم کر کے وہ. دین اسلام کی آسانیاں دیکھیں، یہ ہر حکم میں آپ آسانی وہ چیک کریں. اچھا، اب دیکھو یہاں پہ ایک اور مسئلہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے پھر تو آپ تیمم کرو اگر پانی وغیرہ نہیں ہے، لیکن غسل کی ضرورت ہے تو پھر آپ کوئی بھی طریقہ ہو آپ جا کے پانی کا انتظام کرو گے اور غسل کرو گے. یہ ایک جو قول تھا. یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کو لگا کہ کچھ لوگ اس میں سستی کر رہے ہیں، بس کہتے ہیں کہ یار سردی زیادہ ہے میں تیمم کر لوں گا، غسل اس میں فرض ہو رہے، کہہ رہے سردی زیادہ ہے تیمم کر لوں گا. وہ سردی جو
لیوا ہوتا ہے، جو ایک صحابی نے کی بھی تھی کہ تیمم کر کے نماز پڑھائی، تو وہ بہت سردی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ سخت سردی ہوتی ہے۔ آپ تھوڑی سی جیسے آج کل کا موسم ہے، کچھ لوگوں کو اس میں بھی ٹھنڈے پانی سے جو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ کچھ وہ دوپہر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پانی گرم ہو جائے گا تو پھر کیا کرے کہ وہ تیمم ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، لیکن پھر اپنے اس مسئلے سے انہوں نے رجوع بھی کر لیا، اقول قولی ھذا